بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آغاز سنو۔ کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، کل شام کو 1435 ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور سن 1436 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا۔ چاند نمودار ہوا اور ہمارے گھروں میں عزاخانے سج گئے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، یہ جو عزاخانے ہیں نا گھروں میں، ان کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ہم انہیں بناتے ہیں حسین پر رونے کے لیے۔ یہ عزاخانے حسین پر رونے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ کیوں کسی اور کے رونے کے لیے عزاخانے کیوں نہیں بناتے ہو؟ بات کل اتنی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کے وارثوں کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا۔ چھوٹی بچی جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم تازیانوں کی سزا دیا کرتے تھے۔ آغاز محرم ہے تو میں یہ حق ہے اور ذہن انسانی کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ حسین نے ایسا اقدام کیوں کیا جس کے بعد ان کی نسل پر اور ان کے نسب پر اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں وارد ہوئیں۔ حسین ابن علی، یہ سوال تو ہے نا کہ بھئی حسین نے ایسا کام کیوں کیا کہ
کہ جس کے بعد اتنے مصائب ٹوٹ پڑے ان کے خاندان کے اوپر. حسین نے اس کا جواب خود دیا ہے. جب چلے ہیں مدینے سے تو یہ لکھ کے چلے ہیں کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. میں جو اٹھ رہا ہوں مدینے سے اور میں یہ قیام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد توسیع پسندی نہیں ہے، ملک کا حصول نہیں ہے، کسی شخص پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، کوئی اور مقصد میرے اس قیام کا نہیں ہے. بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. تمہیدی گفتگو ہے میرے دوستو، میرے ساتھ ساتھ رہنا، اور سلسلے گفتگو ظاہر ہے کہ بہت طویل ہے. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے میں نے خروج کیا. پالیسی تو آ گئی نا حسین کی. عجیب بات یہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا. عجیب بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے صرف اپنی گردن نہیں دی. ذرا دیکھنا کربلا کا واقعہ ہوا کیا ہے. تھوڑا سا تمہید میں وقت لوں گا اور پھر میں آئے مبارکہ کی طرف جاؤں گا. دیکھو بھائی، ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، جعفر، عقیل، علی. ٹھیک ہے نا. اب طالب کے سلسلے میں تاریخیں خاموش ہیں، کچھ نہیں ملتا. عقیل بہت مشہور شخصیت ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے تذکرے سے. جعفر طیار کو کون نہیں جانتا، اور علی جی ابن ابی طالب تو علی ابن ابی طالب ہیں. اچھا، بیٹے تو 4 تھے ابو طالب کے. ابو طالب کے بیٹے 4 تھے، لیکن کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے. بھائی عقیل علی جیسے نہیں ہے، ایک ماں باپ سے آئے لیکن عقیل علی جیسے نہیں ہے. جعفر طیار علی جیسے نہیں ہے. بھائی بہت توجہ ہے. طالب علی جیسے نہیں ہے، تو جب علی سگے بھائیوں جیسا نہیں ہے تو یہ یاروں سے کیا ملا رہے ہو؟ جملہ تو یاد رکھو گے نا کہ علی جب اپنے بھائیوں جیسا نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں ملتا، تو دوسروں سے کیا ملے گا؟ تو ابو طالب کے 3 بیٹے. اب طالب کا ذکر تاریخیں خاموش ہیں، اسے ذکر نہیں کر سکتا. کیا؟ جعفر، عقیل، علی. ٹھیک ہے نا. کربلا کے میدان میں حسین نے صرف اپنے ساتھی قربان نہیں کیے، تینوں سگے چچاؤں کی اولاد قربان ہوئی ہے. جب اصحاب گئے، جب انصار گئے، جب کوئی دوست نہ رہا تو اب بنی ہاشم کی باری آئی. اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو لوگ میدان میں گئے وہ اولاد عقیل ہیں. اور اولاد عقیل میں سب سے پہلے جو 2 بچے گئے وہ مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے ہیں. کیا تمہیں پتا ہے کہ اولاد عقیل کے 8 لاشیں حسین نے میدان کربلا میں اٹھائی؟ اولاد عقیل. اولاد عقیل کے بعد دیکھو، میں ترتیب شہادت بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ اس خاندان کے کتنے لوگ تھے. اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر طیار میدان میں آئی. جعفر طیار کی اولاد پوچھو گے نا کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار. جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ سے 2 بیٹے انو محمد. جب مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے، عقیل کی اولاد شہید ہو گئی، تو ایک مرتبہ فضا سے کہا، فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا. فضا حسین کو بلا کے لائی. اب بھائی سے زیادہ بہن کے تیور کو کون پہچانے گا؟ چہرے پہ جلال دیکھا، کہا بہن بات کیا ہے؟ کہا بھیا سب کو جنگ کی اجازت ملی، میرے بیٹوں کو نہیں ملی.
حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ بہن یہ شیر کے بچے ہیں, ہر بار کہتے ہیں مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے, لیکن میں نے اجازت نہیں دی. کہا بھیا اب میں آپ سے درخواست کروں گی, آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟ کہا بہن آج تک تمہاری کوئی بات میں نے رد کی ہے؟ کہا بھیا میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دیجیے. کہا تمہارے کہنے پہ اجازت دے رہا ہوں. جب اجازت مل گئی نا تو دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹو میدان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لڑو کہ فوجیں خود پکار اٹھے کہ جعفر طیار کا پوتا لڑ رہا ہے, حیدر کرار کا نواسا لڑ رہا ہے. بچے گئے, شہید ہوئے, آواز دی, عباس چلے, حسین چلے. ایک لاشا عباس نے اٹھایا, ایک لاشا حسین نے اٹھایا. جب آئے ہیں نا اس خیمے میں جس میں لاشیں لا کے رکھے جا رہے تھے تو فضا دوڑتی ہوئی گئی اور کہنے لگے بی بی آپ کے بیٹے آ گئے, پہچانو کربلا کو. بی بی آپ کے بیٹے آ گئے. فرمانے لگی کہ میں نے تو انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا, یہ کیسے آ گئے؟ کہ بی بی چل کے تو دیکھ لیجیے. آئی, دونوں لاشوں میں نگاہ پڑی, کہ بچوں میں تم سے خوش ہوں, تم نے مجھے سرخرو کر دیا. اولاد عقیل گئی, اولاد جعفر گئی, اور اب اولاد علی کی باری آئی. سنو تاکہ کربلا کی تلخیص تمہارے ذہن میں پہلی محرمی کو محفوظ ہو جائے. اولاد علی کی باری آئی. عباس, ان کے 3 بھائی, پہلے سب سے چھوٹے کو بھیجا, جب اس کا لاشا آ گیا تو پھر اس سے بڑے کو بھیجا, جب اس کا لاشا بھی آ گیا تو اس سے بڑے کو بھیجا, اور جب تینوں جا چکے تو ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عباس کو تو شہید ہونا ہی تھا نا, شہید ہونا تھا, کہہ دیتے کہ مولا مجھے سب سے پہلے کہتے بھائیوں کو کیوں بھیجا, بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ بس جو ہوتا وہ ہوتا, پہلے شہید ہو جاتے عباس. کہا کہ نہیں, میں اپنے مولا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا مولا اکیلا کیسے لاشیں اٹھائے گا؟ میسج پہنچ رہا ہے. تو اس وقت تک ساتھ رہے جب تک لاشوں کے اٹھانے کی ضرورت تھی. اولاد علی گئی, اس کے بعد اولاد حسن کی نوبت آئی. اب تمہارے سامنے وہ واقعہ تو بیان بہرحال نہیں کروں گا, 7 محرم کو ہوگا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی اور وہ آوازیں دے رہا تھا, وہ عمار دیکھی. یہ کربلا کی تلخیص ہے جو تمہارے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. میں اولاد حسن گئی اور اب اولاد حسین کی باری آئی. ترتیب شہادت نہیں ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا اکبر تم میرے رسول کی شبیہ ہو, تمہیں اجازت نہیں دوں گا. کسی صورت میں اجازت ملی, میدان میں آئے, 200 فوجیوں کو قتل کیا, واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا ان العطش قد قتلنی وان ثقل الحدید قد اجهدنی. بابا مجھے پیاس نے مار دیا, بابا مجھ سے یہ زیرہ کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے, گرم ہو گئی یہ زیرہ. عقیق کی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھو اور جاؤ. اور اب ایک مرتبہ حسین چلے اور گھٹیوں کے بل چلے. لاشا لائے علی اکبر کا رکھ دیا. ترتیب دیکھ رہے ہو نا تو, ترتیب سے میری مراد ہے کہ کس خاندان نے کتنے افراد دیے. خلاصہ اکبر شہید ہوئے. اب آیا وہ جو حسین کی فوج کا سپہ سالار تھا, اب وہ آیا. جب کوئی نہ رہا نا, اب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ لاشوں والے ہیں کہ جن کے لاشیں اٹھائے جائیں. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟
अब्बास तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? बस ये सुनना था। फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा, कहा मौला वो फौज कहाँ है? ये तलखीस थी करबला की जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा था। अब जब अब्बास ने पुकारा तो हुसैन अब्बास के लाशे पे आए और 3 जुमले हुसैन ने कहे, अल आन इनका सरा जहरी, आज मेरी कमर टूट गई, वक़ल्लत हीलती, सहारा खत्म हो गया। और उसके बाद एक जुमला कहा तुमसे बेहतर कौन समझेगा, कमर टूट गई, सहारा खत्म हो गया, वह शमत बी अदुवी, और अब्बास अब दुश्मन ताने दे रहा है कि लाओ अब्बास को। अब दुश्मन ताने दे रहा है कि अब्बास को लाओ। अब्बास भी गए और अब वो बचा जो मैदान करबला का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सबसे बड़ा मुजाहिद है। तुम्हारा ज़हन चला गया हुसैन की तरफ। हुसैन से भी बड़ा एक मुजाहिद है करबला के मैदान में, 6 महीने का बच्चा। शहीद हुआ, बच्चे को दफन किया और अब आवाज दी, या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। अब जाहिर है कि ये मैं खुलासा बयान कर रहा था और अब हुसैन ने गर्दन रख दी। बस मेरे अजीजों, शुरू किया मैंने औलादे अकील से, खत्म किया हुसैन इब्न अली की शहादत पर। ये तुमने देखा, पूरी रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, सगे चचाजाद भाई कुर्बान कर दिए। बहुत रिश्ते हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत तफसील तलब मसला है। सारे रिश्तेदारियां हुसैन ने कुर्बान कर दी खुदा के दीन पर। बस बतलाना ये था, जुमला सुनो और अब मैं अपने मौजू की तरफ जा रहा हूं। बतलाना ये था कि जो अपने जमाने में, मैं बहुत तवज्जो रहे, बहुत ज्यादा तवज्जो का खासगार हूं इस मरहले पर, जो अपने जमाने में मकाम महमूद का वारिस हो और सिर्फ को हक का नुमाइंदा हो, वो बातिल के बयान नहीं कर सकता। हम अब इस मरहले पर अपने मौजू से मुत्तसिल हुए, मकाम महमूद और सिद्क़ को हक। इस मौजू को जस्टिफाई करने के लिए मैंने सूरह बनी इसराइल की 2 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। जाहिर है कि एक मुसलसल खत फिक्र है जिसे 9-10 दिनों पर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तकसीम होना है मुसलसल खत फिक्र को। आज तमहीदी गुफ्तगू है, सिर्फ तर्जुमा सुनते जाओ आय मुबारका का, पहली आयत फिर दूसरी आयत। अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़साक़िल लैल, हबीब नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल से रात के अंधेरे तक। पहला वक्त नमाज का क्या दिया? सूरज के ज़वाल से। दूसरा वक्त क्या दिया? रात का अंधेरा। 2 वक्त हो गए। व क़ुरआनुल फ़ज्र, और हबीब नमाज कायम करो सुबह के वक्त, सुबह को कुरान पढ़ो। इन्ना क़ुरआनुल फ़ज्र काना मशहूदा, यकीनन सुबह की नमाज गवाहियों वाली नमाज है। वादे करूंगा गवाहियों वाली नमाज का मतलब क्या है। बहुत तवज्जो है। नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल के बाद, रात के अंधेरे में और सुबह के वक्त। अलैकुम सलाम। बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ आपके खिदमत में, तो मानूस तो है ना या नहीं?
تو اب بھائی سننا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں، 2 وقت ہو گئے، وہ قرآن الفجر اور سور کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم پر میں واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ نماز شب ہے جو رسول پہ واجب تھی، بہت توجہ رکھنا، ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت تم قرآن پڑھو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا، نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت، 3 وقت بتائے، 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی۔ پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد۔ تمہید ہے اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو، سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114، کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا، اس لیے کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اچھا بھائی، تو زلفا من اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں، ابتدائی وقت میں۔ تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے؟ 3۔ نمازیں کتنی؟ سامنے کی بات ہے بھائی، سامنے کی بات ہے یا نہیں کہ وقت کل 3 اور نمازیں 5، تو اب مجبوری ہے نا کہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ تو اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو، قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو۔ بھائی، میں نے آیت ہی ایسی منتخب کی ہے جس میں ذکر نماز ہے، تو اب ذرا سا نماز پہ سنتے چلو اور ذرا سا دور جانا ہے، اور تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، آگے کام آئیں گی۔ اچھا بھائی، تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی، یاد رکھنا اس بات کو، تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو۔ سورہ مریم 19واں سورہ اور بہت طویل آیت ہے، 59ویں آیت، میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا۔ آدم کے عہد میں نماز تھی، نوح کے عہد میں نماز تھی، ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے نماز تھی۔ فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ ٹھیک،
یہ ایک آیت ہے. پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی. واضح تصور ابراہیم کے ایسے آتا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم. پروردگار میں اپنی باد ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پڑوس میں آباد کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. تیور دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم کا عہد تھا. اسماعیل کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو. اب یہاں تک آ گئے ہم, ابراہیم و اسماعیل یہ ہو گئے نا. اس کے بعد یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم قنوت پڑھو, نماز پڑھو, رکوع کرو, سجدہ کرو. آرام سے چل رہے ہو نا, اس لیے کہ 10 دنوں پہ مشتمل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استوار کر رہا ہوں. اچھا بھائی, عیسیٰ, مریم کا بیٹا عیسیٰ کہ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ گود میں بولے تھے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ, اور اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز قائم رکھوں. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ نماز کی بیان کر دی, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے ارکان کیا تھے, ان کے شرائط کیا تھے, مجھے نہیں معلوم. اور اگر کچھ توریت و انجیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے ارکان کیا تھے, ان کے شرائط کیا تھے, ان کے لوازم کیا تھے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے, مسئلہ کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, تم نماز قائم کرو, اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو, یہی ہے نا مسئلہ. تو اب ہم کیسے پڑھیں بھائی, ہم نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم سنت عیسیٰ پہ نہیں ہے, سنت موسیٰ پہ نہیں, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا بھائی سوال ہے نا. تو اچھا بھائی میں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا قم اللیل الا قلیلا, قم قیام کرو, ایک آئٹم مل گیا مجھے, ٹھیک. پھر دوسرا آئٹم ملا ربک فکبر, تکبیرۃ الاحرام کو, یہ بھی مل گیا. ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو, یہ بھی مل گیا. قیام بھی ملا, تکبیرۃ الاحرام بھی ملا, رکوع بھی ملا, سجدہ بھی ملا. بھائی مل گیا نہیں؟ یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈنے کے لیے بھی بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو. بھائی وہ میں اب کیا کروں گا, پہلے سجدہ کروں گا, اس کے بعد رکوع کروں گا, اس کے بعد قیام کروں گا, اس کا کہوں گا اللہ اکبر. یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب کیا کریں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں. اب یہاں سے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا. صلو, سب نے لکھا اس روایت کو, کما رأیتمونی اصلی. ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی قرآن سے ڈھونڈ کے نہ پڑھنا, مجھے دیکھ کے پڑھنا. جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی؟ یعنی عجیب بات ہے. اچھا بھائی میں کچھ نہیں بدلتا, صرف ترتیب میں نے بدلی ہے, صرف ترتیب بدلی ہے. یعنی میں نے قیام لیا قرآن سے, رکوع لیا قرآن سے, سجدہ لیا قرآن سے, قرات سورے کی ہم کی قرات وہ قرآن سے لے لی, اور صرف میں نے تبدیل کی ہے صورت حال. صورت حال بدلی ہے نا.
आपने कहा नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी वैसी पढ़ो, अपनी तरतीब न बनाओ। तो जब मोहम्मद की दी हुई तरतीब को बदल नहीं सकते तो मोहम्मद के दिए हुए आदमी को कहां से बदल दोगे? बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा भाई, तो अब आगे चले। सल्लू देखना भाई, मैं तो बड़ी एहतियात से बात करने का आदी हूं और इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूं, जबान से नहीं दिल से। ठीक, तो जैसे मुझे देखो पढ़ते हुए वैसे पढ़ो, यही है ना? अच्छा भाई, तो अब आपको पता है कि आज मुसलमानों ने जो मस्जिदें बनाई हुई हैं उनमें मुख्तलिफ तरीके से पढ़ी जाती हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ी जाती है। आपके इल्म है ना बात? अच्छा भाई, तो अब छोड़ो मक्के की जिंदगी को, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात अब मुझी से सुनोगे और मुझी से सुनते जाओ। ये बात देखो, मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि दामन वक्त तेजी से सरक रहा है और जाहिर है कि मगरिब से बहरहाल पहले इस गुफ्तगू को तमाम होना है। तो अब जहां तक भी मैं बयान कर सकूं सुन लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा भाई, तो मक्के की जिंदगी को छोड़ दो, जैसा मैं नमाज पढ़ता हूं देखो, देख के पढ़ो, यही तो है ना? अच्छा भाई, अब मैं आपके खिदमत अर्ज करूं, मक्के की जिंदगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मदीने की जिंदगी जहाँ रसूल एक सरबराह, इस्लामी मुआशरे के सरबराह की हैसियत से तशरीफ फरमा है, 10 बरस रहे ना मदीने में। अच्छा भाई, 10 बरस में एक दिन में कितनी नमाजें पढ़ी? 5 मरतबा लोगों के सामने जमात पढ़ाते थे। कितनी पढ़ी भाई एक दिन में? 5 मरतबा। अच्छा भाई, अब रोज 5 मरतबा अगर 30 दिन का महीना फर्ज किया जाए तो एक महीने में कितनी हुई? 150। कितनी हुई? 150 एक महीने में 150। अच्छा भाई, अब 150 को 12 महीनों से ज़रब दे दो, कितनी हुई? 1800। 1800 नमाजें हो गई, यानी एक साल में 1800 नमाजें हुई। और रसूल ने 10 साल से गुजारे हैं मदीने में, तो अब 10 को ज़रब दे दो तो 18,000 नमाजें। मुसलमानों ने 18,000 मरतबा रसूल को नमाजें पढ़ते हुए देखा और फिर इख्तिलाफ हो गया। तो या आँख खराब थी या दिल खराब था? ये तो हद हो गई ना कि 18,000 मरतबा देखा और फिर नमाज मुरतब न कर सके। इसलिए अब या रसूल अल्लाह, आप पर लाजिम है कि अगर नमाज छोड़ के जा रहे हैं तो एक नमाज पढ़ने वाला भी छोड़ के जाए, और जब तक दुनिया में नमाजी हैं एक सच्चा नमाज पढ़ने वाले का वजूद जरूरी है। भैया यही सबब है। अब जुमला सुनो, मैं कभी कभी वाकयात बयान करता हूं कि जंग जमल के बाद अली नमाज पढ़ा रहे थे और उनके पीछे पुराने साहबे किराम में से 2 बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, इमरान इब्न हसीन
اور مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بزرگ تشریف فرما تھے، اور علی ان کو نماز پڑھا دے، پوری جماعت پڑھ رہی ہے نماز، وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. یعنی یہ جوان فقط ممبر کا وارث نہیں ہے، مصلی کا بھی وارث ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج گفتگو طویل نہیں ہوگی، تمہیدی گفتگو ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے. اور اب جب نماز تک آ گئے ہو نا تو ایک جملہ سنتے جاؤ. بھائی نماز ٹھیک ہے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، نماز پڑھو. اچھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو. نماز پڑھو اور جان بوجھ کے قبلے کی طرف پیٹ کر لو. نہیں، تم پر واجب ہے کہ قبلے کی تحقیق کرو. ماتھا ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے نا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحویل قبلہ کیا ہے؟ حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، تو مت گھبراؤ حبیب، ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں. ہم تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. نماز اللہ کی مرضی، محمد کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ٹھیک ہے نا، ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. فَوَلِّ ٹکڑا ہے آیت کا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو حبیب اب آج سے تم کعبے کی طرف رخ کرنا اور کعبے کی طرف نماز پڑھنا. اب کعبے کا ذکر آیا اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو بہت قریب ہو گئے نا دامن مغرب سے، دامن مغرب سے ہم بہت قریب ہو گئے، تو اب گفتگو روک دوں گا. بھائی قبلے کا ذکر ہو، کعبے کا تذکرہ ہے اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. وقت ہوتا تو حوالوں کے انبار لگا دیتا، لیکن میری زبان پہ اعتبار کر لو. اسے کہ برسوں سے مجھے سن رہے ہو اور میں آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ٹھیک ہے نا. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. توتا الیہا ولا تاتی، روایت کا ٹکڑا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. اور کعبے کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنا حج کروانے یا اپنی نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے آگے دل جھکاؤ. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے سامنے دل جھکاؤ. علی کعبہ جیسا، توجہ رہے، اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ، وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. میسج پہنچے گا. وقت نہیں ہے میرے پاس اب وقت نہیں ہے. یا علی
تیری مثال کعبے کی مثال. کعبے کی طرف سر جھکے, تیری طرف دل جھکے. یا علی, کعبہ اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جاتا, تو اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جائے گا. اور اب کعبے کی وہ مثال جو سب کے ذہن میں موجود ہے, جائیے ضد کر کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لیں, وضو بھی کریں, نماز بھی صحیح پڑھیں, لیکن کعبے کی طرف پوچھو, خدا کی قسم منہ پہ مار دی جائے گی. تو علی کی طرف پوچھ کر کے کب تک چلتے رہو گے؟ تقریر اس مرحلے پہ رکے گی. علی تیری مثال کعبے کی مثال. اچھا, تو اب تمہاری ضیافت طبع کے لیے ایک جملہ تو کہہ جاؤں نا. حوالے میرے پاس, میں تمہارے شہر میں رہتا ہوں, حوالے دیکھنے میرے پاس آ جانا, اور بڑے بڑے مبارک لوگوں کی کتابوں سے دکھلاؤں گا. ہے بزرگوں نے خدمت کی ہے, اسلام کی حدیثیں لکھی ہیں, تو اب وہ ان بزرگوں سے ذرا میں روک کے ایک نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں ان کی کتابوں پر. عجیب بات ہے, علی کی مثال کعبے کی مثال. اب ایک بات بتاؤں, بس اب تقریر تمام ہو رہی ہے, اور 2 جملے مصائب کے عرض کروں گا, اس لیے کہ آغاز میں مصائب میں بیان کر چکا 2 جملے, لیکن اب یہ تو سنتے ہی جاؤ. میں ایک حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا اور نون کا چیپٹر دیکھ رہا تھا, تو مجھے روایت نظر آئی, النظر الی الکعبۃ عبادۃ, کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر وہ انہوں نے کئی روایتیں لکھی تھی. النظر الی المصحف عبادت, قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے, قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. تیسری روایت لکھی النظر الی العالم عبادہ, عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. اور چوتھی لکھی النظر الی الوالد عبادہ, باپ کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. سن لیا تم نے؟ سن لیا بھائی, بہت توجہ رہے, لیکن میری تقریر تمام ہو گئی اور میں صاحب کے 2 جملے عرض کروں گا. کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے, باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے, قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. اور کیا چیز بچی؟ عالم. چلو بھائی, عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. بھائی جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو, یہی ہے نا. اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو نہیں دیکھ رہے. ایسا ڈھونڈو جو باپ بھی ہو, عالم بھی ہو, قرآن بھی ہو اور کعبہ بھی ہو. نہیں ملے گا. بس النظر الی وجہ علی عبادہ. جب یاد رکھو گے نا. جب میں غلو نہیں کرتا, غلو کے معنی جانتے ہو؟ حد سے کسی ذات کو بڑھا دینا, یہ غلو ہے. اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں غلو نہیں کرتا, اس لیے کہ حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں نا غلو. مجھے آل محمد کی حد ہی نہیں معلوم تو میں کیا کروں.
دیکھو بھائی آخری جملہ سنو، اور اب 2 جملے مصاحب کے بھی عرض کروں گا، لیکن اب یہاں پہ بات کو میں روک رہا ہوں۔ نماز کی بنیاد کعبہ، اگر قبلہین ہو تو نماز کدھر پڑھو گے؟ ٹھیک، تو یا علی مسئلہ کو مسئلہ الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے نا؟ اب اگر علی رسول کے فرمان کے مطابق کعبے سے بڑھ جائے، گھبرا گئے وہ، گھبرا گئے، میں کیا کروں بھائی؟ اگر علی بڑھ جائے تو کوئی میری ذمہ داری ہے؟ فرمان رسول ہے۔ اب میں جملہ عرض کروں بھائی، دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر بنایا، ہماری پیشانیاں کعبے کے سامنے زندگی بھر، ہم مرے تو قبلہ رخ دفن کیے جائیں، ویسا ہے نا؟ کعبہ اللہ کا گھر، اور وہ دنیا کی محترم ترین چیز ہے مکانوں میں، وہ ہے اللہ کا گھر۔ لیکن اب اگر علی بڑھ جائے تو میں کیا کروں؟ تم پوچھو گے نا کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، بتاؤں بھائی؟ سنو بیٹھ کے اس مجمع میں، کعبہ ایک تصویر پڑھو، 100 تصویر ہے، ثواب نہیں ہے، لیکن علی علی پڑھتے رہو، ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ تم پوچھو کہ علی علی کرنا کہاں سے ثواب ہو گیا، تو کیا رسول کی روایت ذہن میں نہیں؟ ذکر علی جی نہیں عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو جب علی کا نام زبان پہ آ جائے تو عبادت نہیں ہوئی؟ یہ ہے وارثان نماز، یہ ہے وارثان کعبہ۔ سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12 تک جائے۔ اگر ان وارثوں کو سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12ویں تک یہ سلسلہ جائے۔ بس کیا زیارت حسین میں یہ نہیں پڑھتے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ نے قائم کی۔ دیکھو میں نے تو حسین کی زیارت کا جملہ پڑھا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جب چلے ہیں نا مدینے سے تو سب سے خدا حافظ کر کے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے۔ اچھا بھائی اب روکو، میری مجبوری ہے، بہت تیزی کے ساتھ جملہ بیان کروں گا تاکہ یہ بات مربوط ہو جائے۔ ذرا سا روکو اس مقام پر۔ ام سلمہ رسول کی امہات المومنین میں ہے، رسول کی زوجہ مبارکہ۔ ایک دن رسول ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، ام سلمہ آج میری طبیعت ناساز ہے، میں کسی سے نہیں ملوں گا، میں حجرے میں لیٹ رہا ہوں، دروازہ بند کرو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ۔ ام سلمہ بیٹھ گئی، رسول اندر آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر میں رسول کا چھوٹا نواسا حسین ٹہلتا ہوا آیا، سننے کی بات ہے۔ اچھا بڑے بڑوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اور اس نے اندر جانا چاہا، ام سلمہ نے روک لیا، کہا حسین مت جاؤ، تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ بچے نے منہ اٹھایا، کہا نانی اماں کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا سب کو منع کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین پلٹا بچہ۔ ایک مرتبہ حجرے کے اندر سے آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ گھبرا گئی، دوڑتی ہوئی آئی حسین کے پاس، کہا بیٹے چلو تمہیں رسول بلا رہے ہیں، نانا بلا رہے ہیں۔ کہا کہ
नानी अम्मा, नाना तो अब किसी से मिलेंगे नहीं ना, तो अब हम तो वापस जा रहे हैं। गोद में उठा लिया बच्चे को। कहा उम्मे सलमा ने कि हुसैन, मैं नहीं जानती थी कि वो और हैं जिनसे रसूल मिलना नहीं चाहते, तू और है। गोद में लाई, रसूल के सीने पर लेटा दिया उस बच्चे को और दरवाजा बंद करके बैठ गई। इतने में हुजरे के अंदर से रसूल के रोने की आवाज बुलंद हुई। बाहर से पूछा, या रसूल अल्लाह, इजाजत है कि मैं अंदर आ जाऊं? कहा उम्मे सलमा आ जाओ। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि रसूल के सीने पर हुसैन लेटा हुआ था और रसूल की मुट्ठी में कुछ था और रसूल ज़ारो कतार रो रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह, हुआ क्या? कहा जिब्रील आए थे, मुझे एक हौलनाक दश्त का मंजर दिखलाया और कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा आपको बहुत पसंद है ना, ये करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, और एक मुट्ठी खाक उठाकर मुझे दे दी। उम्मे सलमा, ये मुट्ठी की खाक अपने पास महफूज रखो और इसे शीशी में रखना, रोज देखती रहना, जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे मेरा हुसैन जिंदा है, और जब मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया। आए, नानी अम्मा इजाजत है? कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा इराक। कहा ना बेटे, कहीं भी जाओ, इराक मत जाओ, तुम्हारे नाना कहते थे मेरा हुसैन इराक में शहीद होगा। कहा नानी अम्मा करीब आए। उम्मे सलमा करीब आई, दोनों उंगलियों का कहा दरमियान में देखिए। कहने लगी बड़ा भयानक मंजर नजर आ रहा है। कहा नानी अम्मा, तफसील में नहीं जा रहा हूं मैं, नानी अम्मा ये वही मैदान है जिसमें मुझे शहीद किया जाएगा। जमीन करबला बुलंद हुई, रेंज में आई आंखों की। हुसैन ने एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा नानी अम्मा, इस खाक को भी वहीं रख लें जहां नाना जान की खाक रखी हुई। बस मेरा आखिरी जुमला सुनो। जब हुसैन रुखसत हो गए ना, तो ये बूढ़ी बीवी रोजाना उस शीशी को देखा करती थी। एक दिन ख्वाब में रसूल आए, 10 मुहर्रम का दिन था, देखा कि लिबास पे मिट्टी है, सर पे मिट्टी है, हाथों पे मिट्टी है। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी ये कैफियत क्या है? क्या बतलाऊं, मेरा नवासा करबला के मैदान में शहीद हुआ, वो मेरी गोद में था। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लब। मेरे देश के लोगों मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज में मख्तल का ये आवाज सुनो। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे। आओ एक काम करें, करबला आम करें, आओ एक काम करें, करबला आम करें।